تو مال فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مال فتنہ ہے، لیکن مال کے فتنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں وہ کوئی بری چیز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ مال کے فتنے پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھی مال کوئی بری چیز ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ بھائی کسی چیز کو فتنہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً وہ بری چیز ہے۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے مال فتنہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے بندے کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی بری چیز سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھی بندے کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر کے بھی بندے کو آزماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر کے بندوں کو آزماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس پر خوب نعمتیں کرتا ہے، خوب اس پر احسانات کرتا ہے، تو انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، اس کا مجھ پر بڑا کرم ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آزمانا چاہتا ہے اور اس پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ احانت کی۔ تو جو نعمت کا پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ امتحان کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس پر خوب کرم کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے۔ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، جیسے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو نعمتوں میں بھی آزماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں آزماتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نعمت دیتا ہے بندے کو تو اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور مصیبتوں میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مصیبت میں صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ وہ شکر کرے، اور اللہ جب مصیبت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ تو نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ نے مال کو فتنہ کہا ہے، وہیں قرآن مجید میں اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اللہ نے اولاد کو بھی فتنہ کہا، تو کیا اولاد فی نفسی کوئی بری چیز ہے؟ بھئی اولاد تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو انبیاء نے اپنی دعاؤں میں مانگی ہے، پر اللہ نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے۔ تو کسی چیز کو فتنہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز فی نفسی ہی بری ہے، ان اٹ سیلف وہ بری ہے۔ ہمارے دین میں مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، مال ایک اچھی چیز ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مال میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے نا پہلی پوائنٹ کی بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے بلکہ فقیری کو فتنہ کہا ہے۔ ہاں، ہمارے دین میں فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے دین میں تو فقیری سے نجات مانگی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فقیری سے نجات مانگنا سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے نجات مانگنا ہم کو سکھایا، جیسے اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے۔ فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اور مال کوئی بری چیز نہیں، ہمارے دین کے حساب سے مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اور فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے پناہ مانگی ہے۔ اور مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ جو مال کے برے ہونے کا تصور ہے نا، یہ مال کے برے ہونے کا تصور یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کا کانسیپٹ ہے۔ دوسرے جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے یہاں مال بری چیز ہے،